امام زرقانی نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا، اور اگر میں آج کی مجلس میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں تو یہیں تقریر کو روک کے سلام پڑھ دیں تو آپ میرے پہ ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ اتنا خوبصورت یہ واقعہ ہے حضور کے جمال کا کہ آپ کی روح بھی رقص کرے گی۔ کیا کمال ہے، کیا حسن ہے۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ لوگ آپ سے پیار اتنا کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ نسخہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ سنیاسی بابے ہیں نا، مر جاتے ہیں نسخہ نہیں بتا کے جاتے، لیکن یہ میں نسخہ گلی گلی بتاتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے تم حضور کے حسن کا تذکرہ کرو، لوگ تم سے پیار کرنے لگ جائیں۔ تم حضور کے جمال کی باتیں سناؤ، لوگ تمہیں اپنی آنکھوں پہ بٹھائیں گے، لوگوں کے دل کی دھڑکن بن جاؤ گے اگر تم مصطفیٰ کے حسن کو بیان کرو گے۔ ان کا نام تو لے کے دیکھو کن بلندیوں پہ پہنچتے ہو، عزتوں کی کس مسند پہ بیٹھتے ہو۔ ان کے حسن کا تذکرہ تمہیں محبوب الخلائق بنا دے گا، لوگوں کے دلوں کے اندر تمہارے گھر بن جائیں گے۔ اب ذرا اس واقعہ کے حسن کو اور جمال کو دیکھیے۔ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینہ المنورہ سے باہر کسی وادی میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک وفد نے قیام کیا ہوا تھا، گزرتے ہوئے ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ وفد طارق کے نام سے اس کا امام زرقانی نے تذکرہ کیا ہے۔ تو وفد طارق کے اونٹ چل رہے تھے، ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ اہل قافلہ سے پوچھا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔ کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا۔ حضور نے پوچھا تو کہا کہ ہم بیچتے ہیں۔ میرے حضور بولے کہ میں دل بیچاں، میں جگر بیچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر بیچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ تو کہا جی بیچتے ہیں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے مجھے اونٹ دے دو۔ کہا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا، میں تو سیر کرتا کرتا ادھر آ نکلا، اور اگر تم میرے پہ اعتماد کرو اور میں یہ اونٹ لے لیتا ہوں اور واپس جا کے اپنے دوستوں کے ساتھیوں کے ہاتھوں تمہیں اس کی قیمت بجوا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا، سرخ رنگ کا اونٹ تھا، پکڑا اور چل دیے۔ یہ جب تک حضور کو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے حضور تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک شخص آیا ادھار اونٹ لے کے چلا گیا، تم میں سے اسے کوئی جانتا ہے؟ جب کسی کو آپ نقد سودا دیتے ہیں تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر کسی کو ادھار سودا دیں تو یا آپ اسے جانتے ہوتے ہیں، یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے، یا پھر وہ کوئی چیز گروی رکھتا ہے۔ یہی تین طریقے ہیں نا۔ کہ ایک شخص آیا، تم اسے جانتے بھی نہیں ہو اور اونٹ بھی قیمتی لے گیا، تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، اس نے کوئی چیز بھی گروی نہیں رکھی، اس نے کوئی ضامن بھی نہیں دیا، یار کوئی اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایا۔ کہا میں تو بس اس کی باتیں سنتا رہ گیا۔ دوسرا بولا کہ جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، اذا ضحک یتلالو فی الجدر۔ تیسرا بولا میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نہ واوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سن کدرے نظر نہ آوے۔ کہا کہ تم اس کے حسن کے جادو میں کھو گئے
اور وہ تم سے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. یار کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا. اب جب انہوں نے کہا نا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا، امام زرقانی کہتے ہیں کہ ابھی تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یقدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے لے لینا، میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضامن کیسے بن رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ کبھی جھوٹ بول سکتا ہی نہیں ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آ گئے. اہل قافلہ کون ہے جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں. تو کہا یہ حضور نے جو ہے وہ تمہاری ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت رہی. انہوں نے کہا قیمت بعد میں لیں گے، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے. انہوں نے کہا یہ جو کھجوروں کے جھنڈ نظر آتے ہیں یہی ڈیرا ہے محبوب حجازی کا. تو وہ سارا قبیلہ وفد طارق امام زرقانی نے لکھا گیا اور حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ایمان کی بہاریں نصیب ہوئی. تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے تو پھر حضور سے پیار کیجیے. اچھا کسی سے اس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے کہ وہ وفا نبھانا جانتا ہے. وہ کہتے ہیں دھڑے کا آدمی ہے، میں اس لیے اس کو ووٹ دیتا ہوں. تو دھڑے کا آدمی ہے، وفا نبھانا جانتا ہے. میں کہتا ہوں کائنات میں وفا نبھانے کا جو انداز میرے حضور کا ہے کسی کا نہیں ہو سکتا. میں سویر سے لے کر شام تک سفر پہ رہتا ہوں. ابھی وہاں ساہیوال سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا اور یہاں سے پھر نکلوں گا تو چکوال اور وہاں سے میاں والی اور پکھر اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے بدھ کو واپس گھر پلٹوں گا. تو سویر سے شام تک سفر 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 ہی ہے. تو جو بندہ سفر میں رہتا ہے اس کے تجربات بھی فضو ہوتے ہیں. تو میں ایک دن سیالکوٹ سے واپس جا رہا تھا تو راستے کے اندر ایک جھونپڑی لگی تھی اور اس کے اوپر لکھا تھا بابا سڑکاں والی سرکار. تو میں نے اپنے ساربان سے کہا کہ یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں کہ سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتے ہیں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. تو سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ. تو گاڑیوں کے پیچھے ہوئے لکھے ہوئے جملے یہ آپ کو بھی پڑھنے کو ملتے ہیں تو نظر ہماری بھی پڑتی ہے. تو کچھ جملے ایسے ہیں کہ دکھی کر دیتے ہیں، کچھ جملے ایسے ہیں کہ سرشار کر دیتے ہیں، اور کچھ جملے ایسے بھی پڑھنے کو ملتے ہیں کہ پھر ہنسی بھی نہیں تھمتی. تو ایک جملہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، گاڑیوں کے پیچھے رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. تو میں اپنے دوستوں کو پوچھتا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت آپ پڑھ ہی رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ جی آپ بتا دیجئے. تو میں کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے، یہ احتجاج کر رہے ہیں. اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور بے وفائی کا داغ سینے پہ لیے اور اپنے اندر کی بھڑاس یوں نکال رہا ہے. اس نے کسی سے پیار کیا، بے وفائی ہو گئی اور اس کا اظہار کر رہا ہے، صنم بے وفا کا لفظ لکھ کے اپنے اندر کا غصہ نکال رہا ہے. میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی. آ تجھے اس چوکھٹ کا پتہ بتاؤں، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑیں گے. ان سے پیار کرو گے تو پیار کرنے کا لطف نصیب ہو جائے گا، ان سے پیار کرو گے تو پیار کرنے کا مزہ آ جائے گا. لوگ تو پیار کرتے ہیں پھر محبوب کا نام چھپاتے پھرتے ہیں، اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں فخر سے ان کا نام لیتے ہیں، روح سرشار ہو جاتی ہے. بلکہ میرے امام بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے. یعنی ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. اعظم چشتی مرحوم نے تو یہاں قلم توڑ دیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. تو میری اور آپ کی محبتوں کا مرکز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم